بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 22 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سبق نمبر 21 نمازوں سے متعلق جو مسائل ہے اس حوالے سے وہ آخری سبق تھا، اور آج کے سبق میں ہم روزے سے متعلق مسائل بیان کریں گے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت اور مشروعیت یہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے 13 سال تک نبوت کے، اس وقت تک رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے موقع پر جو آیت نازل ہوئی، اس آیت کے اندر مسلمانوں کو دو باتیں بتائی گئی تھی کہ ایک تو روزے کی عبادت کوئی نئی چیز نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی مختلف شکلوں میں مختلف صورتوں میں روزے کی عبادت رکھی گئی تھی، لہٰذا آپ لوگوں پر اگر روزے کی عبادت رکھی گئی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ بتائی گئی تھی کہ روزے کی حکمت اور روزے کا فلسفہ کیا ہے، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کی عبادت مسلمانوں کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزوں سے متعلق جو بنیادی مسائل ہے ان میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ روزے کی تعریف کیا ہے۔ تو روزے کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے اپنے آپ کو روکنا شریعت کی نظر میں روزہ کہلاتا ہے۔ پھر رمضان کے روزے کس پر فرض ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے ہر ایسے مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو یعنی مجنون اور پاگل نہ ہو، مقیم ہو یعنی اپنے گھر اور شہر میں ٹھہرا ہوا ہو، اور تندرست ہو یعنی ایسی بیماری کے اندر مبتلا نہ ہو کہ جو روزے کے لیے رکاوٹ ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو شخص پاگل ہے یا مجنون ہے اس پر روزے کی عبادت فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جو بچہ اور بچی ابھی نابالغ ہے تو ان پر روزے فرض نہیں ہیں، لیکن اگر گھر والے ان کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ روزے ان سے رکھوا لے تو یہ بہت بہتر ہے تاکہ بالغ ہونے کے بعد ان کو روزہ رکھنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح جو شخص مسافر ہے اور سفر شرعی یعنی 48 میل کے سفر پر ہے، جس کو آج کے اصطلاح میں ہم یوں سمجھ لیں کہ 78 سے 80 کلومیٹر کا جو سفر ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اتنے دور کے سفر پر نکلا ہے تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، چاہے اس سفر سے اس کو مشقت ہو یا نہ ہو۔ یہ شریعت کی طرف سے ایک سہولت ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص سفر کے اندر بھی روزہ رکھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے اور روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح تندرست ہونا، صحت مند ہونا بھی روزے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یا روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جانے کا اور جان چلی جانے کا خطرہ ہے، یا ایسی خاتون ہے جو حاملہ ہے اور روزہ رکھنے سے اس کو یا بچے کو تکلیف ہوتی ہے، یا پھر وہ دودھ پلانے والی خاتون ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ رکھنے میں مشکلات ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو ایسی صورتوں کے اندر افطار کرنے کی اور روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے بہرحال۔ لیکن ان کے بعد رمضان کے جب روزے گزر جائیں گے تو پھر جتنے روزے رہ گئے ہیں اتنے روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح رمضان کے روزوں کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ خاتون
پاکی کی حالت میں ہو۔ تو جو خواتین حیض کی حالت میں ہیں یا نفاس کی حالت میں ہیں وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتی، اور رمضان کے روزے جب گزر جائیں گے تو جتنے روزے رہ گئے تھے ان کی قضا واجب ہوگی۔ اگلا مسئلہ روزوں سے متعلق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن 2 دن یا اتنے دن تک روزہ رکھوں گا، تو نظر کر لینے سے وہ روزہ پھر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص سے اس پر کسی وجہ سے کفارے کے روزے فرض ہو گئے۔ کفارے کے مسائل ہم آگے مستقل پڑھیں گے۔ تو نظر کے روزے، کفارے کے روزے اور جو روزے رمضان کے مہینے میں رہ گئے تھے، یہ تینوں قسم کے روزے بھی فرض اور واجب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے سال میں جتنے بھی روزے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نفل یا سنت روزے ہوتے ہیں، رکھنے سے ثواب ملتا ہے، نہ رکھنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا۔ البتہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے 3 دن بعد تک، یہ جو 5 دن ہو گئے، ان 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ روزے کا وقت کیا ہے؟ تو روزے کا وقت صبح صادق کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے، اس لیے جب تک صبح نہ ہو کھانا پینا ہم بستری کرنا سب جائز ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جلدی سحری کھا کر دعا کی نیت پڑھ کر لیٹ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا درست نہیں ہوگا۔ یہ خیال غلط ہے۔ جب تک صبح صادق نہ ہو اس وقت تک کھانا پینا سب جائز ہے۔ البتہ ایک غلط فہمی ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ رمضان کے روزوں میں جب تک فجر کی نماز کے لیے اذان شروع نہ ہو جائے اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ فجر کی جو اذان ہوتی ہے وہ اس کا تعلق نماز سے ہوتا ہے، اس کا تعلق روزے سے یا سحری سے نہیں ہوتا۔ اور یہ جو اذان دی جاتی ہے یہ روزے کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے، کیونکہ جب تک سحری کا وقت باقی ہے اس وقت تک تو رمضان کے روزوں میں فجر کی نماز کے لیے اذان دینا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ جب تک سحری کا وقت ہے تو اس وقت تک صبح صادق شروع نہیں ہوا، اور جب تک صبح صادق شروع نہیں ہوا اس وقت تک فجر کی اذان دینا درست نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے روزوں میں اذان کے وقت تک کھانا پینا یا اذان کے دوران کھانا پینا جائز نہیں ہے، اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر اس روزے کی قضا بھی واجب ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ روزے کے اندر نیت کا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے رمضان کے روزوں کی نیت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس میں بہتر تو یہ ہے کہ رات سے نیت کر لی جائے کہ کل میں انشاءاللہ رمضان کا روزہ رکھوں گا، اور اگر رات کو نیت نہ کر سکے تو پھر صبح صادق سے پہلے بھی نیت کرنے کی اجازت ہے۔ پھر نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر اتنا خیال پیدا ہو جائے کہ کل انشاءاللہ میرا رمضان کا روزہ ہوگا، یا صبح صادق کے وقت یہ نیت کر لے کہ آج کے دن میں روزہ رکھوں گا، اتنی نیت کافی ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزوں سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کے ذمے کچھ روزے تھے، نظر کے روزے تھے یا پھر کفارے کے روزے تھے، اور وہ شخص رمضان کے مہینے میں ان روزوں کی نیت کرتا ہے، حالانکہ مہینہ رمضان کا چل رہا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ کل میں اپنے فلاں نظر کے روزے کو رکھوں گا یا پھر میں فلاں کفارے کا روزہ رکھوں گا، تو رمضان کے روزوں میں کسی اور قسم کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں جس نیت سے بھی روزہ رکھ لیا جائے تو وہ رمضان کا روزہ ہی شمار ہوتا ہے، کسی اور نیت سے جو بھی روزہ رکھا جائے گا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی خاتون کے روزے ایک رمضان میں رہ گئے ایام کی وجہ سے، شرعی اعذار کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ جیسے ہی رمضان کا روزہ گزر جائے فوراً ان روزوں کی قضا کی فکر کرنا شروع کریں، چاہے شوال کے مہینے میں رکھیں یا باقی 10 مہینوں میں رکھیں، ایک ساتھ رکھیں الگ الگ رکھیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا رمضان بھی آ جائے اور ابھی تک پچھلے رمضان کے روزے رہتے ہوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو جائز تو ہے، مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ روزے معاف ہو گئے ہیں اور اب اگلے رمضان کے روزوں کا انتظار کریں،
وہ روزے ابھی بھی ذمے میں ہیں، اور جب یہ والا رمضان گزرے گا تو اس رمضان کے روزے اور پچھلے رمضان کے روزے اب دونوں اس کی ذمے قضا ہوں گے۔ اسی طرح کسی نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے 2 روزے یا 1 روزہ رکھوں گا، اوپر سے رمضان کا مہینہ آیا تو اس نے اسی نظر کے روزے رکھنے کی بھی نیت کی، تو رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا، نظر کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ کچھ مسائل ہے روزے سے متعلق۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پھر جو ہے وہ سحری سے متعلق مسائل پڑھیں گے کہ سحری جو ہے وہ کس وقت ہونی چاہیے، سحری کے بغیر روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، سحری میں کتنی دیر تک تاخیر کی جا سکتی ہے۔ تو کل انشاءاللہ پھر ہم سحری سے متعلق مسائل پڑھیں گے۔